السلام علیکم۔ سنو، اللہ کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو جائے، جس کے لیے تم تہجد تک آئے ہو، جس کے لیے تم تہجد میں روتے ہو، جس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگتے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے، اور کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورے ہونے کا وقت قریب ہی ہو۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہیں۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ ضرور لاتی ہیں۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو؟ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری وہ محبت تمہیں لوٹائے گا نہیں؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا، اور تمہارے من چاہے انسان کو تمہیں ضرور لوٹا دے گا۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہ سے بھی نواز دے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں نا، وہ ان کے لیے اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، بہترین دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا۔ اور اللہ کے بغیر کون ہے جو تمہیں تمہاری محبت لوٹا سکے؟ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چارسو ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور سار سار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اور تہجد کی نماز میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا یہ جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، اور جن کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے بھی خاص کرتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے،
بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر یعنی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی خاص ہے، اگر انسان چاہے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے تو لگتا ہے مانو جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو، میرے بندے نہ امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائیں دعائیں، وہ تو اپنی مراد کو پا کر ہی رہتی ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تہجد بہت بہترین وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے کے لیے، اور اللہ سے اپنی محبت مانگنے کے لیے، اپنی دعاؤں پر کن کہلوانے کے لیے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی بھی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اللہ سے مانگے، سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کرے کہ آپ کو جو چاہیے، جو مانگا ہے، اللہ وہی دے آپ کو۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامے رکھیں، اس کی رضا مانگے، جو وہ دے دے اس پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں، اور یقین رکھیں آپ کا یہ صبر، یہ مانگنا ہی نہیں، اللہ آپ کو وہ نوازے گا جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکارو، وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد کی برکت سے تمہاری روکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جان لو، جو نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے، اور جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا، تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کافی کارساز ہے۔
جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ اور یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن تمہارے لیے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگو اور مانگتے رہو، کیونکہ اللہ الودود ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے گا اور تم ہو کے خود کو اکیلا سمجھتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہونے ہوتے ہیں۔ تہجد کے نفل بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ادھر التجائے ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ تو درد اگر رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا ابھی بھی، اسے انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔